بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رات کے 10 بجے ٹھیلا گھر میں لے کر آئی۔ باہر صحن میں ہی ایک طرف اس کو کھڑا کر کے جوں ہی مڑی تو سامنے تائی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا سانس خشک ہو گیا کیونکہ مجھے پتا تھا آج میری شامت پکی تھی۔ کیوں مہارانی؟ کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں گھر آ رہی ہے؟ اب کیا تیرے انتظار میں پوری رات جاگ کر گزاروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے ان سے کہا کہ تائی، آج موسم بھی بہت خراب تھا، اس لیے مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، چل بس کر، میرے سامنے یہ بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب جانتی ہوں یہ تیرے ڈرامے ہیں۔ تجھے تو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ بس ہر وقت گھر سے باہر گلچھرے اڑاتی رہے۔ تیرے جیسی لڑکیاں گھر سے زیادہ باہر وقت گزارنا پسند کرتی ہیں۔ میں تائی کی بات سن کر ساکت کھڑی ان کو دیکھے گئی۔ وہ کتنا گھناؤنا الزام مجھ پر لگا رہی تھی، جبکہ ان کو اچھے سے پتا تھا کہ میں سارا دن ماری ماری پھرتی ہوں اور اسی مزدوری سے دھیاڑی کما کر لاتی ہوں۔ اس مزدوری پر بھی انہوں نے ہی مجھے لگایا تھا، یہ کہہ کر کہ تو کیا میرے گھر میں مفت کی روٹیاں کھانے کے لیے آئی ہے؟ میں نے تائی کے الزام پر تڑپ کر ان سے کہا کہ یہ ریڑھی لگانے کا آپ نے ہی مجھے کہا تھا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں جاتی، میں تو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری بات سن کر تائی نے میرے بال ایک دم سے اپنی مٹھی میں جکڑے۔ کم بخت لڑکی، تو اب مجھ سے زبان لڑائے گی؟ تیری اتنی جرت کہ میرے ہی گھر میں کھڑی ہو کر میرے سامنے کینچی کی جیسے زبان چلائے؟ میں اگر چاہوں تو منٹوں میں اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں، مگر شکر کر کہ اب تک تجھے اپنے گھر میں برداشت کر رہی ہوں۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ بس تیری لائی دہاڑی سے میرا گھر چل رہا ہے؟ ارے ہزاروں خرچے ہوتے ہیں اس مہنگائی کے زمانے میں، اور تجھے میں نے کیا بستر توڑنے کے لیے اس گھر میں رکھا ہے؟ میں خاموشی سے تائی کی باتیں سنتی گئی، کیونکہ اگر مزید ایک لفظ بولتی تو انہوں نے مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دینی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آنے لگی تھی کہ تائی نے چلا کر کہا، ارے او، آج کی دیہاڑی کیا تیرا باپ آ کر مجھے دے گا؟ چل لا کر مجھے دے دے جلدی سے۔ میں نے تائی کی بات سن کر ڈرتے ہوئے کہا کہ تائی، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، کیا مطلب ہے؟ ساری بریانی کیا تو نے مفت میں لوگوں کو بانٹی ہے؟ بول۔ میں نے ان سے کہا کہ آج واپسی پر گھر آتے وقت مجھ سے کسی چور نے سارے پیسے چھین لیے تھے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ تائی نے میرا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا تھا۔ کمبخت لڑکی، اگر تو نے سارے پیسے اس چور کو دے دیے تھے تو خود کیوں گھر آئی تھی؟ اتنا بڑا نقصان کر ڈالا تو نے میرا۔ میں نے تائی کو روتے ہوئے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اکیلی لڑکی ذات کیسے اس چور کا مقابلہ کرتی؟ مگر ان کو اپنے پیسے ضائع ہونے کا غم تھا۔ میں روتی ہوئی وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ تائی غصے سے کھولتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تھکی ہاری اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ پہلے ہی میرا جسم درد سے چور ہو گیا تھا، اوپر سے تائی نے آتے ساتھ مجھے اتنی زوروں سے مارا تھا کہ اب ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا کہ میں نے تائی کو اصل بات نہ بتائی تھی کہ میں آج کی ساری بریانی ایک بھوک سے بے حال آدمی کو مفت میں کھلا آئی تھی، ورنہ انہوں نے مجھے گھر سے ہی دھکے دے کر نکال دینا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تو آنسو زارو قطار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ تائی نے آج تک کبھی مجھ سے پیار سے بات کرنا تو دور، مجھے انسان بھی نہ سمجھا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں شاید کوئی جانور تھی جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو مجھے سانس بھی لینے نہ دیتی۔ اب تو چل چل کر میری ٹانگیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ زمین پر چادر بچھا کر میں جوں ہی لیٹی تو مجھ پر نیند طاری ہونے لگی۔ میری زندگی میں بس اب ایک نیند تھی جو مجھ پر مہربان ہو جاتی تھی۔ جب بھی میں سارا دن مزدوری کر کے تھکی ہاری گھر واپس آتی تو لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ واپس آنے پر کوئی مجھ سے یہ تک نہ پوچھتا کہ کھانا کھاؤ گی یا نہیں، مجھ سے بس پیسے لے کر کمرے میں بھیج دیتے تھے۔ آج بھی میں بھوکی پیاسی تھکاوٹ سے چور بدن لیے نیند کی وادیوں میں کھونے ہی لگی تھی کہ اچانک سے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیر دبا رہا ہو۔ مجھے اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے ہی کچھ دیر میں پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ ٹانگوں کا درد جادوئی طور پر غائب ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میری ٹانگوں میں مسلسل مساج کر رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے خوف آیا کہ آخر کون تھا جو رات کے اس پہر میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس گھر میں تو کوئی میرا اتنا ہمدرد نہیں تھا کہ میری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میرے پیر دباتا۔ میں خوف کے مارے آنکھیں بند کیے ہی لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے آہٹ ہوئی
تو میں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی ہیولا تھا جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میرا چہرہ اس ہیولے کو دیکھ کر زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کون تھا آخر، اور گھر میں کیسے گھسا؟ میں نے تو باہر داخلی دروازہ اچھے سے بند کر دیا تھا، پھر یہ اندر کیسے گھس آیا تھا؟ میں جلدی سے اٹھی اور دبے قدموں باہر گئی تاکہ پتہ لگا سکوں۔ میں کسی بھی صورت ایسے غافل ہو کر نہیں سو سکتی تھی۔ جب اپنی آنکھوں سے کمرے سے ایک سایہ نکلتے دیکھا، مگر جب باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ یہ سب بہت پراسرار تھا۔ میں نے پورا گھر چھان لیا تھا، کسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو کوئی بھی تھا گھر سے ایسے کیسے غائب ہو گیا تھا۔ میں سر جھٹک کر پھر سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر سامنے ہی لذیذ کھانے کا تھال پڑا دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ میں نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ کھانا اب کہاں سے آ گیا تھا؟ تھال میں 4-5 قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اگر غلطی سے بھی تائی کو اس کھانے کا پتہ چلتا تو انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے مزید الزام لگا کر میری زندگی اجیرن کر دینی تھی۔ وہ کھانے دیکھ کر میرے منہ میں بے ساختہ پانی آ گیا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا تھا، میں سوکھی روٹی ہی پانی کے ساتھ کھا کر جی رہی تھی۔ اب جب یہ کھانا دیکھا تو خود کو روک نہ سکی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور وہ کھانا کھانے لگی۔ اتنا مزیدار کھانا کھا کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اپنے در سے اتنا اچھا کھانا دیا تھا۔ ایسے پکوان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کھائے تھے۔ کچھ کھانا بچ گیا تو وہ میں نے پاس پڑی میز کے نیچے چھپا دیا تھا۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ اگر تائی نے یہ تھال دیکھ لیا تو 1000 سوال پوچھیں گی۔ کھانا کھاتے ہی مجھے ایسی نیند آئی کہ میں وہیں پر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ تائی کے چلانے پر کھلی۔ وہ میرے سر پر کھڑی چنگھاڑ رہی تھی کہ مہارانی، کیا آج سارا دن آرام کرتی رہے گی تو؟ چل اٹھ کام پر جا، پہلے ہی تو میرا اتنا نقصان کر چکی ہے، اگر آج بھی ایسا ہی ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ایک دم سے تائی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اگر ان کی نظر اس تھال پر پڑ جاتی تو میں کیا جواب دیتی؟ مگر جب میں نے میز کی طرف دیکھا تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ وہ تھال وہاں پر اب نہیں تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کون تھا جو پراسرار طریقے سے میری مدد کر رہا تھا؟ کہیں یہ کوئی… میرا نام لائبہ ہے۔ میں اپنے اماں ابا کی شادی کے 10 سال بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہزاروں منتیں مانگی تھیں۔ پھر جب اللہ نے ان کو بیٹی سے نوازا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابا تو ہواؤں میں اڑنے لگے تھے، ان کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دیں۔ ابا ایک فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کی تنخواہ سے ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا تھا۔ میری دادی جب ابا کو میرے اتنے لاڈ اٹھاتا دیکھتی تو ان کو ٹوک دیتی کہ بیٹا اگر تو اس کی ہر فرمائش ایسے ہی پوری کرتا رہا تو ہمارے گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ ابا ان کی بات پر ہر بار یہی کہتے کہ اماں، رزق دینے والا اللہ ہے، اس نے ہی مجھے عطا کیا ہے۔ ویسے بھی بیٹیاں اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہیں، میرا سب کچھ میری اکلوتی بچی کا ہی ہے۔ ابا کی بات سن کر بھی دادی ان کو آئے دن منع کرتی رہتی۔ ان کو لڑکی ذات کے اتنے لاڈ اٹھانا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ان کے حساب سے لڑکیوں کو دب کر رہنا چاہیے، ان کو سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ انہوں نے اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے۔ پرائے گھر جانے کے بعد کوئی ایسے بہوؤں کے نخرے نہیں اٹھاتے، پھر مشکلات بیٹیوں کو ہی جھیلنی پڑتی ہیں۔ ابا اماں کی باتوں پر یہی کہتے کہ میری بیٹی جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہے تب تک میں اس سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا، وہ میری شہزادی ہے۔ دادی ابا کی وجہ سے خاموش ہو جاتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں مجھے ڈانٹتی اور بات بات پر مجھے ٹوکتی رہتی تھی۔ اماں تو شروع سے ہی خاموش طبیعت کی تھی، اس لیے وہ دادی کو کچھ نہ کہتی۔ کچھ عرصے بعد میری 18ویں سالگرہ تھی۔ ابا بہت خوش تھے، اس کے لیے انہوں نے گھر میں بہت اہتمام کیا تھا، طرح طرح کے پکوان بنائے گئے تھے۔ ابا کے ایک بڑے بھائی بھی تھے، وہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی ہنا تھی جو کہ میری ہی ہم عمر تھی، اور ایک بیٹا بلال تھا جو کہ ابھی چھوٹا تھا۔ تائی ابا کو میرے ناز نخرے اٹھاتا دیکھ کر ہمیشہ جلتی تھی۔ وہ مجھ سے اور اماں سے حسد کرتی تھی۔ میری اماں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ان کی یہی خوبصورتی مجھے بھی وراثت میں ملی تھی۔ میری آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور گوری ملائی جیسی رنگت تھی۔
جبکہ تائی سانولی رنگت کی تھی اور ان کی بیٹی ہنا بھی ان کے جیسے ہی تھی۔ تائی بچپن سے ہی اپنی بیٹی کے دماغ میں بھی ہمارے خلاف باتیں ڈالتی رہتی تھی۔ وہ اسی وجہ سے مجھ سے کبھی بات نہ کرتی تھی۔ تایا کی 2 دکانیں تھیں جن کو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ تائی کو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ان کے شوہر کی کمائی سے گھر کا کافی خرچہ ہوتا تھا۔ وہ اماں کو اس بات کا طعنہ دیتی تھی کہ ابا تو اپنی ساری تنخواہ اپنی لاڈلی بیٹی کے خرچوں پر اڑا دیتے ہیں، کھانے پینے میں بھی ان کی ہی چلتی تھی، کچن کا سارا راشن ان کے ہاتھ سے ہو کر ہی آتا تھا۔ دادی تائی کو کچھ نہ کہتی کیونکہ وہ ایک تیز ترار عورت تھی۔ انہوں نے دادی پر اپنا روب رکھا ہوا تھا۔ پھر جب میری سالگرہ کا دن آیا تو مجھے سرخ رنگ کا فراک پہننا تھا۔ وہ فراک شہر میں ہی ملتا تھا۔ دادی نے ابا کو بہت روکا کہ بچی کی ہر بیجا فرمائش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن موسم بھی برسات والا تھا۔ گاؤں سے شہر آنے جانے میں 3 گھنٹے لگ جاتے تھے، مگر میری ضد کے آگے وہ مجبور ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہی لوکل گاڑی میں شہر گئے، مگر وہاں سے واپسی پر ان کی گاڑی موسم خراب ہونے کی وجہ سے بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ اس حادثے میں وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ فرمائش میرے جان سے پیارے والدین کی جان لے لے گی۔ میں اپنی سالگرہ والے دن یتیم ہو گئی تھی۔ گھر میں تو اس ہولناک خبر سے کوہرام مچ گیا تھا۔ دادی نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ابا اماں کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے منحوس کہہ رہا تھا۔ تائی نے تو مجھے قاتل کہہ کر بلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کہتی کہ اگر میں فضول کی ضد نہ کرتی تو آج میرے والدین زندہ اور صحیح سلامت ہوتے۔ ان کی باتیں سن کر میں زاروں قطار روتی۔ کاش میں ایسی بے تکی فرمائشیں نہ کرتی۔ ابا کے جانے کے بعد تو جیسے میری زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے بات تک نہ کرتا۔ 3 دن تک تو مجھے کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ میں زندہ بھی تھی یا مر گئی۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ بھوک پیاس میری مر چکی تھی۔ آخر کار 3 دن بعد تائی دندناتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی کہ اٹھ منحوس لڑکی، یہ سوگ منانا اب ختم کر۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر تائی کے کہنے پر میں باہر گئی۔ انہوں نے مجھے کچن میں سارے برتن دھونے کا حکم دیا۔ یہ سارے برتن جلدی سے دھو دے۔ اگر ذرا بھی لاپرواہی ہوئی یا کوئی برتن ٹوٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب تو یہاں کسی کی شہزادی نہیں ہے جو میں تیرے نخرے اٹھاتی پھروں۔ میں روتے ہوئے سارے برتن صاف کرنے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سب روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ تائی مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی۔ دادی بھی اس سب میں ان کا ساتھ دیتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ہنا کو کیوں کوئی کام نہیں کہتی تھیں۔ ابا کو تو لڑکی ذات پر ہر وقت ٹوکتی تھی۔ ان کا یہ دوغلا پن بس میرے لیے ہی تھا۔ کوئی بھی اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے 1000 نخرے اٹھائے جاتے۔ اب صبح سویری ہی مجھے تائی اٹھا دیتی اور کہتی کہ میں پورے گھر میں پوچھا لگاؤں۔ میں جس نے آج تک کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اب پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ تایا اپنے کسی کام کے سلسلے میں شہر میں ہی ہوتے تھے، جبکہ دادی وقت گزرنے کے ساتھ بیمار رہتی اور کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ تائی نے پورے گھر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ہر چیز پر ان کا راج تھا۔ ان کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ میں نے ان حالات میں بھی صبر شکر کرنا سیکھ لیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے سارے کام کر لیتی تاکہ تائی کو کوئی بات بنانے کا موقع نہ ملے، مگر ان کی نفرت میرے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بات بات پر سخت سست سناتی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب آس پاس کے علاقوں سے میرے لیے اچھے گھرانوں سے رشتے آنے لگے تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں رہنے لگیں۔ ان کی اپنی بیٹی ہنا کے لیے جو رشتہ آتا وہ اس کو دیکھتے ہی انکار کر دیتا تھا۔ ہر کسی کو میں ہی پسند آتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ گھر کے کام کاج میں ہی کرتی تھی۔ آج کل لوگ اپنے لیے ایسی ہی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہنا تو کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھی۔ سارا دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر گھومتی رہتی۔ گھر پر بھی وہ بس اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ تائی اس کو کچھ نہ کہتی۔ پھر کچھ عرصے بعد تائی نے مجھے کہا کہ اب سے تو باہر مزدوری کرے گی تاکہ گھر کا خرچہ نکل سکے۔ تایا خود تو گھر پر ہوتے نہیں تھے اور کرائے کے پیسوں سے وہ بس کچھ پیسے ہی تائی کو بھجواتے تھے، جس میں سے گھر کا خرچ ہی بمشکل پورا ہوتا تھا۔ تائی اور ان کے بچوں کو یہ پیسہ کم لگتا تھا،
اسی لیے انہوں نے زبردستی اب مجھے گھر سے باہر کام کرنے کا حکم دے ڈالا تھا۔ میں باہر مزدوری کرنے کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اپنے ابا کی چھاؤں میں رہنے کی عادی تھی، بہت مشکلوں سے گھر کے کام کاج کرنے سیکھے تھے، مگر اب تائی چاہتی تھی کہ میں ان کو کما کر بھی دوں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ میں تجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گی اگر تو نے مزدوری نہ کی تو۔ میرے پاس اتنے فالتو کے پیسے نہیں ہیں کہ تجھ پر لگاتی پھروں، پہلے ہی تیری دادی کی دوائیوں میں اتنا پیسہ جاتا ہے، اب بندہ پیٹ بھرے یا دوسرے مسائل دیکھے۔ میں تائی کی دھمکی سن کر کانپ اٹھی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ گھر میرا بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ان لوگوں کا، کیونکہ میرے ابا کا اس گھر میں حصہ تھا، لیکن جب سے میں یتیم ہوئی تھی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا جیسے میں اس گھر میں کوئی پرائی تھی۔ مجھے اس گھر میں رکھ کر تائی بہت احسان کرتی تھی کہ شکر کرو ہم نے تمہیں ادھر رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں انسان خود ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے اور ہم ایک یتیم کو پال رہے ہیں۔ میں آخرکار باہر نکل کر مزدوری کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ تائی نے میرے لیے ایک ٹھیلا منگوایا جس پر میں بریانی بنا کر بیچا کرتی تھی۔ میں وہ ٹھیلا لے کر ہر گلی میں ماری ماری پھرتی تاکہ یہ بریانی فروخت کر دوں۔ سارے گاؤں کو پتہ تھا کہ جس حسین لڑکی کے لیے وہ رشتہ لے کر گئے تھے وہ اب ایک ٹھیلے پر بریانی بیچتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو ویسے بھی لڑکی ذات کا گھر سے بے وجہ باہر گھومنا برا سمجھا جاتا تھا۔ میں تو پھر دور دراز جاتی تاکہ روزانہ کی دہاڑی کما سکوں۔ اگر یہ ساری کی ساری بریانی میں بغیر بیچے واپس آتی تو تائی مجھے بہت مارتی۔ اب تو آس پاس کے لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ اس لڑکی کو کیا ضرورت ہے ایسے مردوں والے کام کرنے کی۔ اب مجھے کوئی بھی پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ویسے بھی ہر طرح کی نظریں اکیلی بیٹی پر آ جاتی ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ میں یتیم ہوں، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں کے کچھ اوباش لڑکے اکثر مجھے چھیڑتے کہ ارے او حسینہ، ایک پلیٹ بریانی ہمیں فری میں دے دو، ہم تمہیں شہر کی سیر کروائیں گے اس کے بدلے۔ ایسی غلیظ آفر سن کر میرا دل خوف سے کانپ جاتا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ بس کسی طرح آبادی والی جگہ پر اپنا ٹھیلا کھڑا کروں تاکہ لوگوں کی بھیڑ میں بدماش لڑکے مجھے چھیڑنے کی جرت نہ کر سکیں۔ میرے پاس جب بریانی بیچ کر پیسے آ جاتے تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں باہر سے ہی کچھ خرید کر کھا پی لوں۔ ایک مرتبہ میں باہر سے ہی نان اور حلیم خرید کر کھا رہی تھی کہ مجھے تائی نے دیکھ لیا تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے میری ایسی دھلائی کی کہ ساری رات میں درد کے مارے سو نہ سکی تھی۔ انہوں نے مجھے چلاتے ہوئے کہا کہ اگر تو نے دہاڑی کے پیسوں سے ایک تھیلا بھی خرچ کیا تو میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی، سمجھی؟ انہوں نے مجھ سے میرے مرے ہوئے والدین کی قسم کھلوائی کہ آج کے بعد میں کبھی ان پیسوں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گی۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی دہاڑی کے پیسوں سے اپنی بھوک نہیں مٹائی تھی۔ میں ایک روز کسی بڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور لوگوں کو صدائیں لگا رہی تھی کہ مزیدار بریانی لے لو، اس کی خوشبو سے ہی آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا، کہ ایک دم سے میری نظر سڑک کی دوسری طرف ایک بوڑھے آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی بہت خوفزدہ لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی فقیر تھا، کیونکہ ایسی بھیڑ والی جگہوں پر بہت سارے لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ امیر لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کر روتے بھی تاکہ لوگ ان پر ترس کھا کر انہیں پیسے دے دیں۔ یہ سب ان کا روز کا معمول تھا، لوگوں کو جذباتی کر کے پیسے بٹورنا۔ مجھے ایسے لوگوں پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ افسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ طاقت اور ہمت رکھنے کے باوجود بھیک مانگتے تھے۔ اگر وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے محنت سے روزی کماتے تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سرخرو ہوتے۔ میں نے سر جھٹک کر اس آدمی کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ مجھے وہ حلیے سے کوئی فقیر ہی لگا تھا۔ ایسے پھٹے پرانے اور بوسیدہ لباس انہوں نے ہی پہن رکھے ہوتے ہیں۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہونے لگا کہ روز میری بریانی زیادہ لوگ نہیں خریدتے تھے۔ شام ہونے کو آئی تھی اور میرے پتیلے میں کافی بریانی پڑی تھی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر ایسے بغیر دہاڑی لیے گھر گئی تو تائی مجھے گھر میں گھسنے نہیں دیں گی۔ میں ماری ماری پھرتی کافی دور آ گئی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو یہ ایک سنسان علاقہ تھا، یہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی
کہ کیا ضرورت تھی ایسی جگہ پر آنے کی جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اس جگہ سے واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑے بغیر ہی تیز تیز چلنا شروع کر دیا تھا، مگر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ اب تک آ رہی تھی۔ یہاں دائیں طرف ایک گھنا جنگل تھا، جہاں سے میں نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی تو چونک گئی۔ اتنی رات کو کون رو رہا تھا؟ ایسی جگہوں پر تو لوگ راتوں کو آتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہاں گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں جنگلی جانوروں کے علاوہ یہ بات بھی مشہور تھی کہ ادھر کالے پراسرار سائے تھے۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے قدم آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے میرے والدین نے دوسروں کی مدد کرنا سکھایا تھا۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں ہوتا تو میں فوراً اس کی مدد کرتی۔ اتنی نرم خو ہونے کی وجہ سے ہی میں خوفزدہ ہونے کے باوجود اپنا ٹھیلا ایک طرف کھڑا کرتی اس جنگل کے اندر چلی گئی۔ قریب ہی کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا، کیونکہ وہ وہی بوڑھا آدمی تھا جو میں کئی مرتبہ سڑک کنارے دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں بابا جی؟ ایسے کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مکمل سرخ تھا، ایسا لگا جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ میں چاند کی روشنی میں اس کو ٹھیک طرح سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا تو اس نے اشاروں سے مجھے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بھوکا ہے۔ مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ میں فوراً سے گئی اور اس کے لیے ایک پلیٹ میں بریانی ڈال کر لائی۔ اس کو مزید بھوک لگی تھی۔ اس طرح کھاتے کھاتے وہ پورا پتیلا چٹ کر چکا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایک بوڑھا آدمی اتنی خوراک کیسے کھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا گھر کس طرف ہے، تو وہ کچھ نہ بولا۔ مجھے لگا شاید وہ گونگا ہے، اس لیے میں واپس جانے لگی۔ اب رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ تائی تو غصے سے کھول رہی ہوں گی، مگر ایک دم سے مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے مڑی تو وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک کالے رنگ کا دھاگا دیا اور اس کو اشارے سے اپنے ہاتھ پر باندھنے کا کہا۔ وہ آدمی بہت پیار سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اس کو انکار نہ کر سکی اور وہ سیاہ دھاگا اپنی کلائی میں باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی وہاں سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں بھی پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے ٹھیلا گھسیٹ کر گھر آنے لگی، مگر سارا راستہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ مجھے اپنے ارد گرد کسی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو یہی لگا کہ شاید وہ بوڑھا آدمی ہی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ تو نہ جانے جنگل میں کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے تو اس بات کو سوچ کر بھی ہول اٹھ رہے تھے کہ تائی دہاڑی نہ لانے پر میرا کیما بنا دیں گی۔ میں ان کو کسی صورت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے ساری بریانی مفت میں ایک بوڑھے آدمی کو کھلا دی تھی، کیونکہ جب بھی کبھی بریانی بچ جاتی تو وہ مجھ سے اگلے دن اس کو بکواتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو تائی نے مجھے دیکھ کر وبال مچا دیا تھا۔ میں نے دہاڑی چوری ہونے کا کہا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے بھون کر رکھ دیا تھا۔ ان کو میری فکر نہیں تھی کہ اتنی رات گئے میں گھر سے باہر تھی، کہیں میرے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ بس اپنے پیسوں کے نقصان پر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں اپنا تھکا ہارا وجود لے کر گھر آ گئی تھی۔ میرے جسم میں بے تحاشا درد تھا، کپڑے تک بدلنے کی ہمت نہ تھی۔ ابھی میں نے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگوں کو دبا رہا ہو۔ میرے ماتھے پر خوف کے مارے پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ آخر یہ کون تھا؟ پہلے کسی کی آہٹ تھی اور اب تو مجھے اپنے جسم پر ایک انجانہ لمس بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمس میں ایک طلسماتی قوت تھی کہ میرے جسم سے ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی تو ایک سائے کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے پورا گھر چھان مارا، مگر کوئی انسان نہ ملا۔ تائی لوگ سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ میں ڈری سہمی سی اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہاں پر حیرت انگیز طور پر کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایک بہت بڑے تھال میں طرح طرح کے کھانے پڑے تھے۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مزیدار کھانا کھا گئی۔ اس تھال کو میں نے ایک طرف رکھ دیا تاکہ تائی کی نظر نہ پڑے۔
مگر صبح ہوتے ہی تائی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا دل ڈر کے مارے بند ہونے لگا۔ میں نے جب میز کی طرف نظر گھمائی تو وہاں پر کوئی تھال نہیں تھا۔ مجھے یہ سب بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس گھر میں کوئی اندیکھی طاقت تھی۔ میں پھر تائی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جلدی سے کام پر چلی گئی۔ آج بھی سارا دن ٹھیلا لے کر پھرتی رہی، مگر بہت کم لوگوں نے بریانی خریدی۔ اس علاقے کے لوگ اب بڑے بڑے ڈھابوں سے کھانا پسند کرتے تھے۔ جو بریانی تائی بناتی تھیں اس کا ذائقہ ان کو ذرا پسند نہیں آتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ تائی سے کہا تھا کہ میں گھر میں اپنے ہاتھوں سے بریانی بناتی ہوں، مگر ان کی ایک ہی ضد ہوتی کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے۔ اب جب میں آئے دن دہاڑی جمع کیے بغیر واپس آتی تو تائی سے خوب ڈانٹ سننے کو ملتی۔ وہ مجھ پر اب بات بات پر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ آج کل وہ اپنی بیٹی ہنا کا کسی اونچے گھرانے میں رشتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے انہوں نے سختی سے دھمکی دی ہوئی تھی کہ تو نے ان رشتے والوں کے سامنے کسی صورت نہیں آنا ہے۔ ان کو یہی خوف ہوتا کہ کہیں وہ لوگ ہنا کی بجائے مجھے پسند نہ کر لیں۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ ہنا اپنے گھر کی ہو جائے، کیونکہ تائی سے زیادہ تو اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میرے غیر معمولی حسن سے اس کو سب سے زیادہ جلن ہوتی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میرا چہرہ جلا کر خراب کر ڈالے۔ کئی مرتبہ تو وہ غصے میں میرا چہرہ نوچنے کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ ایک دن رات کے وقت میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ میرے پیچھے ایک نشئی آدمی لگ گیا تھا۔ ابھی میں گھر سے کافی دور تھی۔ وہ نشے میں ہونے کے باوجود تیزی سے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر ٹھیلا گھسیٹ رہی تھی تاکہ کسی بھیڑ والی سڑک پر چلی جاؤں۔ ابھی میں گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ آج رات کے کھانے پر ہنا کے لیے رشتے والے آنے والے تھے۔ مگر میری بدقسمتی تھی کہ آج موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ ایسے موسم میں کوئی بے وقوف ہی گھر سے باہر نکلے گا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں مدد کے لیے کہتی۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی جس نے لمحوں میں مجھے بھگو دیا۔ وہ نشئی مجھے گھبراتے ہوئے دیکھ کر اور شیر ہو گیا تھا۔ ایک تنہا لڑکی کو ایسی بھیگی حالت میں دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس کی ہوس بھری نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ آخر کار اپنی عزت بچانے کی خاطر میں ٹھیلا گھر سے باہر ہی کھڑا کرتی اندر گھس گئی۔ صحن میں ہی ہنا کو دیکھنے رشتے والے بیٹھے تھے۔ مجھے ایسے اچانک سے گھر میں گھستا دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرا حسن تو سادگی میں بھی ایسا تھا کہ ہر کوئی دنگ رہ جاتا تھا۔ دوسری طرف ہنا اتنا میک اپ کرنے کے باوجود بھی معمولی لگ رہی تھی۔ تائی کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی طیش کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ہنا کی بجائے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر چکے تھے۔ پھر اگلے دن جب انہوں نے تائی سے میرے رشتے کی بات کی تو تائی نے یہ بہانہ کر کے ٹال دیا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، ہم اس کی شادی نہیں کر رہے۔ تائی کو اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے کا اتنا غم تھا کہ انہوں نے مجھے اگلی ہی رات دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کے آگے روئی، گڑ گڑاتی رہی کہ آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں یتیم ہوں، کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ لوگوں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے یوں بے گھر نہ کریں، یہ گھر تو میرے ابا کا بھی ہے۔ مگر وہ غرور سے کہنے لگی کہ جب تیرا ابا ہی اس دنیا میں نہیں رہا تو ہم بھلا تجھے کیوں اس گھر میں رکھیں؟ چل جا، دفع ہو جا، اور آج کے بعد کبھی اپنی شکل بھی ہمیں نہ دکھانا۔ میں آدھی رات کو سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اب کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ چلتے ہوئے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں اسی سنسان جگہ پر آ گئی تھی جہاں میں نے ایک بار اس بوڑھے آدمی کو بریانی کھلائی تھی۔ میں مسلسل 2 گھنٹوں سے چل رہی تھی، اس لیے تھک کر وہیں ایک کنارے بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے دیکھا تو وہی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اشارے سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا بیٹی؟ اس نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اتنے عرصے بعد مجھ سے کسی نے پیار سے پوچھا تھا۔ مجھے اس آدمی میں اپنے ابا کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بھی پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ میں نے ان کو روتے ہوئے اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا دی تھی، جس کو سن کر وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے لگے۔ مجھے عجیب لگا کیونکہ میں اس آدمی کو بالکل نہیں جانتی تھی۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر میں کسی انجان آدمی کے ساتھ جنگل چلی جاتی؟ مگر اس آدمی کی آنکھوں میں مجھے بالکل ابا جیسی اپنائیت دکھائی دی۔ میں سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ جنگل کے مختلف راستوں سے گزرتا ہوا مجھے ایک جھونپڑی کے پاس لے آیا۔
وہ جھونپڑی باہر سے دیکھنے میں بس چھوٹی سی تھی، مگر جب اندر سے دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی گھر میں آ گئی تھی۔ وہاں پر 2 کمرے تھے اور باہر بھی کھلی سی جگہ تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک دم سے کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ ابھی میں حیران پریشان کھڑی تھی کہ کسی عورت نے مجھے پکارا، ارے یہ پیاری سی گڑیا کون ہے؟ میں نے اس عورت کو سلام کیا اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ فکر نہ کرو میری بچی، اب سے تم یہیں پر رہو گی ہماری بیٹی بن کر، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ عورت مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے بولا۔ رات بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں اس نرم گرم سے بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ آدھی رات کا پہر تھا جب مجھے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر جب ساتھ میں کسی کی بھاری مردانہ آواز بھی آئی تو میری آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اس جھونپڑی میں تو بس بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی ہی رہتی تھی۔ وہ آدمی تو گونگا تھا، پھر کون تھا جس کی آواز مجھے آ رہی تھی؟ میں آہستہ سے اٹھی اور باہر نکلی تو سامنے وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو پوچھا کہ آنٹی یہاں پر کیا کوئی آیا تھا؟ مجھے ابھی کسی کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ادھر تو بس میں بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس عورت کی بات سن کر گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے کسی لڑکے کی آواز سنی تھی۔ میں نے اس عورت سے مزید سوال کرنا چاہے تھے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے کوئی سبق پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ عورت ساری رات جاگی رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کو نیند نہیں آتی۔ اگلے دن اس عورت نے میرے لیے ناشتے میں طرح طرح کے پکوان بنا کر میرے سامنے رکھے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ ایک انجان لڑکی کے لیے وہ لوگ اتنا کچھ کر رہے تھے۔ آج کل کے دور میں تو سگے رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ مجھے میرے اپنے ہی گھر سے تائی نے دھکے دے کر نکال باہر کیا تھا، جبکہ ان لوگوں کو میں جانتی تک نہ تھی اور یہ میری اس قدر مدد کر رہے تھے۔ پھر دن کے وقت وہ دونوں میاں بیوی مجھے جھونپڑی میں ہی رہنے کا بول کر گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے ان سے بہت پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا، بس یہی بولا کہ اندر سے جھونپڑی کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ مجھے یہاں اس جنگل میں اکیلے رہنے سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں صبح کے گئے ہوئے تھے اور رات ہونے کو آئی تھی، اب تک واپس نہ لوٹے تھے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گئے ہوں۔ یہاں اس جنگل میں تو بہت سارے بھیڑیے تھے جو انسانی خون کی بو سونگھ کر اس تک پہنچ جاتے تھے۔ اب مزید مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں ہاتھ میں ایک مشعل لیتی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکلی۔ ان لوگوں نے میرے مشکل وقت میں اتنی مدد کی تھی، اب میں ایسے کیسے خود غرض بن کر آرام سے بیٹھی رہتی؟ میں اپنے خوف کو دل میں دباتی نکلی۔ باہر کا موسم بہت خطرناک ہو رہا تھا۔ کالے سیاہ بادل پورے جنگل پر چھائے ہوئے تھے۔ بجلی بھی بہت زوروں سے کڑک رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چلا کر ان کو آواز نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس طرح ارد گرد شکار کی تلاش میں نکلے جنگلی جانور متوجہ ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد میرا پیر کسی چیز میں اٹکا۔ میں ڈر کے مارے چلانے لگی تھی کہ نیچے دیکھ کر خوف سے پیلی پڑ گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اور عورت زخمی حالت میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ہلایا مگر وہ دونوں بے ہوش تھے۔ پتہ نہیں کس نے ان کا یہ حال کیا تھا۔ میں ان کو ایسے تو یہاں نہیں رہنے دے سکتی تھی، اس لیے پہلے اس عورت کو کھینچ کر جھونپڑی کی طرف لائی اور اس کے بعد بوڑھے آدمی کو۔ یہ سب کرتے ہوئے میری سانس بری طرح پھول گئی تھی۔ وہ دونوں بے سد پڑے ہوئے تھے۔ میں نے گرم پانی سے ان کے زخم صاف کیے اور پٹی کر دی تھی، مگر ان کو ہوش نہ آیا۔ ان دونوں کو جنگل سے کھینچ کر لاتے ہوئے میرے اپنے بازو اور پیر بری طرح چھلنی ہو گئے تھے۔ میرے پاؤں میں نوکیلے کانٹے بھی چبھے تھے۔ میں پھر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے زخموں پر بھی مرہم لگا سکتی۔ اپنی ساری طاقت لگا کر میں نے ان دونوں میاں بیوی کی مرہم پٹی کر دی تھی، مگر اپنے لیے اب جیسے ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو نیند کی دیوی مجھ پر فوراً مہربان ہو گئی۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بے ساختہ میری نظر اپنے پیروں اور کلائیوں پر گئی۔ وہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کس نے کیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کو ایسے ہی بغیر زخم صاف کیے سو گئی تھی۔ باہر وہ دونوں تو خود زخموں سے چور بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔
پھر ایسا کون مہربان تھا جو میری خدمت کرتا رہا تھا؟ میں باہر گئی تو وہ دونوں جاگے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا بہت شکر ادا کیا کہ رات میں نے ان کی جان بچائی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ لوگوں کو وہاں سے لے کر آئی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے بیٹے نے ان کو سب بتا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ان کا بیٹا کسی خاص کام کی وجہ سے ہم سے دور ہے، کبھی کبھار ہم سے ملنے آتا ہے، جب اس کا کام پورا ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا۔ میرا دل ان کے بیٹے کا سن کر تیزی سے دھڑک اٹھا۔ تو اس کا مطلب کہ کل رات میرے کمرے میں وہی آیا تھا اور اسی نے میری مرہم پٹی کی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کی اچھائی دیکھ کر اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ ان کا بیٹا بھی ایک نیک انسان تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی یہ حالت کس نے کی تھی آنٹی؟ وہ کہنے لگیں کہ اس جنگل میں ہر طرف کالے شیطانی سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اس جنگل پر ابلیس نے جادو کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ ہر رات اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک انسان کی بلی دیتا ہے۔ کتنے ہی معصوم انسان اس شیطان کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ میرا بیٹا اس ابلیس کے خاتمے کے لیے ہی عمل میں مصروف ہے تاکہ جلد اس سے سب کی جان چھٹ جائے۔ میں ان کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ لوگ انسان ہوتے ہوئے کیسے ایک بھیانک شیطانی سائے سے لڑ سکتے ہیں؟ اس کے پاس تو بہت سی جادوئی طاقتیں ہوں گی۔ وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ ایک جنزاد ہے جس کے پاس بہت ساری پراسرار طاقتیں ہیں۔ میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اگر ان کا بیٹا ایک جنزاد تھا تو یہ دونوں بھی جنات ہی ہوئے۔ میں اتنے دنوں سے جنات کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے گھبراتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگیں کہ ڈرو مت میری بچی، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم یہ سب انسانوں کی جان بچانے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جس طرح انسانوں کو بنایا ہے ویسے ہی جنات بھی موجود ہیں۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تم تو ہماری اپنی بیٹی جیسی ہو۔ اس عورت کی بات سن کر میں کچھ پرسکون ہو گئی، کیونکہ اتنے وقت سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آج تک مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی پرائے کے گھر میں ہوں۔ ان سے مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ آنٹی، پھر آپ لوگ یہاں پر کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ شیطان تو آپ لوگوں کو مار بھی سکتا ہے۔ کل بھی اس نے آپ کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ اگر اس شیطان نے مجھے اس جنگل میں دیکھ لیا تو میری بلی چڑھانے میں لمحہ نہیں لگائے گا۔ وہ کہنے لگیں کہ بیٹی، ہم تب تک اس جنگل سے باہر قدم نہیں نکال سکتے جب تک اس شیطان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اس نے ہمیں ایک طرح سے یہاں پر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب تک وہ ہمیں اس لیے نہیں مار سکا کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمدرد انسان یعنی کہ تم ہو۔ تمہارے ہاتھ پر یہ کالا دھاگا اسی لیے باندھا ہوا ہے تاکہ تم اس ابلیس سے محفوظ رہو۔ میں نے ان سے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا عمل کب تک پورا ہوگا؟ وہ یہی کہتی کہ یہ عمل اماوس کی رات سے پہلے تک پورا کرنا ہوگا، ورنہ وہ میرے بیٹے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ پھر ہم چاہ کر بھی اس کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے۔ میرے اوپر یہ سب باتیں سن کر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ ایک ہی دن میں اتنے سارے دل دہلاتے انکشافات ہوئے تھے کہ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ پرسوں اماوس کی رات تھی اور پورے جنگل کو اس شیطان کے خطرناک چیلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ وہ پورے جنگل کو اپنی سیاہ طاقتوں سے تباہ کرتے جا رہے تھے۔ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر مسلسل سورۃ جن کی تلاوت کر کے اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی باہر کچھ خاص طرح کے منتر پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے باہر سے کسی لڑکے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی جنزاد تھا۔ میں نے ذرا سا دروازے کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو اس کی میری طرف پشت تھی۔ ایک دم سے اس نے مجھے بغیر مڑے ہی باہر آنے کو کہا۔ میں ڈرتے ہوئے باہر گئی تو سامنے ایک اونچے لمبے قد کا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ مجھے مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ بیٹی، کیا اس شیطان کو ختم کرنے میں تم ہماری مدد کرو گی؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے جنزاد بیٹے سے شادی کر لو تو اس کی طاقتیں خود بخود 1000 گنا ہو جائیں گی۔ پھر وہ اماوس کی رات عمل پورا کر کے اس ابلیس کو جہنم بھیج دے گا۔ میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ان جیسے مخلص لوگوں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہ بچا تھا۔
उस जिनसात ने मुझसे शादी करने के बाद इब्लीस को जलाकर भस्म कर डाला था। मैं उसके साथ जन्नाती दुनिया में चली गई थी और एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने लगी। वो जिनसात मेरे हुस्न का दीवाना था, मेरी हर ख्वाहिश को बग़ैर कहे ही पूरा कर दिया करता था। मैं अपने रब की बहुत शुक्रगुजार थी जिसने मुझे इतनी तकलीफ़ों के बाद इतना अच्छा हमसफ़र अता किया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।